ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، جو خود تلوار ہو وہ خنجر نہیں رکھتا۔ جو شوق کرتا ہے پینے کا جام شہادت، وہ خوف دشمن کا اپنے اندر نہیں رکھتا۔ وہ تنہا لڑا ہے ہزاروں کے ہجوم سے، اپنے پیچھے فوج کا سمندر نہیں رکھتا۔ سلطنت خداداد کے سلطان تھے شیر میسور فتح علی ٹیپو سلطان، جو کہ ایک روشن خیال، وطن پرست، بہادر، سادگی کے ساتھ رہنے والے غیر معمولی انسان تھے۔ ٹیپو سلطان ایک ایسے حکمران تھے جو اپنے رعایا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ ایک ایسے سپہ سالار تھے جو اپنے سپاہیوں کے پیچھے نہیں آگے رہ کر لڑتے تھے۔ ایسے وطن پرست تھے جو انگریزوں سے صلح کرنے کی جگہ ان کا سامنا کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ جو بھی ٹیپو سلطان کے بارے میں جانتا ہے اور ان کے کارناموں سے واقف ہے، وہ ان کی شخصیت سے متاثر ہوتا ہی ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان کو جاننا ایک بات ہے، اور اس وقت کے صورتحال کے حساب سے ان کو سمجھنا اور بات۔ ایک ایسی جانی بانی شخصیت ہے جس نے ٹیپو سلطان کو اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھا کہ ان کے ساتھ روحانی رشتہ سا بن گیا، اور اپنی نظم کے ذریعے ہم تک سلطان شہید یعنی ٹیپو سلطان کا پیغام پہنچایا۔ اور یہ تھے گریٹ پوئٹ، فلاسفر اور پولیٹیشین علامہ اقبال۔ علامہ اقبال ٹیپو سلطان کی شخصیت، ان کے کارناموں سے کافی متاثر تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی آنکھ سے اس جگہ کو دیکھنا اور دل سے محسوس کرنا چاہتے تھے جہاں پر ٹیپو سلطان پیدا ہوئے اور اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چاہت ہو تو راستے اپنے آپ نکل آتے ہیں۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام پر جو علامہ اقبال نے خطبات لکھے تھے، اس پر انہیں لیکچر دینے کے لیے دکن آنا تھا۔ علامہ اقبال کی خواہش پوری ہو گئی جب وہ 11 جنوری 1929 کو سلطان کے مقبرے یعنی گنبد سلطانی پر پہنچے۔ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال اور ٹیپو سلطان کے کنیکشن کی، اس لیے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال کی کیا کیفیت ہوئی جب وہ مقبرے میں پہنچے۔ علامہ اقبال کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، لیکن زیارت کے لیے مقبرے میں انہوں نے اکیلے جانے کی اجازت مانگی، اور مقبرے میں داخل ہو کر اس کے تینوں دروازے اندر سے بند کر دیے۔ باہر بیٹھے لوگ ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے سے جب 2 گھنٹے ہونے کو آئے تو سب پریشان ہو گئے۔ قریباً 2.5 گھنٹے بعد مقبرے کا دروازہ کھلا اور علامہ اقبال باہر آئے۔ ان کی آنکھ لال اور سوجی ہوئی تھی، چہرہ سرخ تھا، اور ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے لیے ان کا عقیدہ اور بڑھ چکا تھا اور رشتہ اور مضبوط۔ علامہ اقبال کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جذبات کو زمینوں سے جذب کر لیتے تھے اور پھر لکھتے تھے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مقبرے کے آس پاس کا ماحول، اس کے در و دیوار پر کھدے انسکرپشنز، شری رنگ پٹنم کا قلعہ، دریا دولت محل پہ بنی تصویریں، دریائے کاویری اور غدار میر صادق اور غلام علی لنگڑا کی قبریں، یہ سب جیسے ان کے دل و دماغ سے ان کے روح تک پہنچ گئی اور ان کے دل میں ایک حرارت سی پیدا کر دی، اور یہی حرارت عقیدہ اور روحانی کنیکشن تھا جس کے وجہ سے علامہ اقبال نے مولوی رومی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی پر شعر لکھے تو ٹیپو سلطان پر لکھے، فارسی اور اردو دونوں زبان میں۔ زیارت کے 6 مہینے کے بعد کا ایک خط ہے 4 مئی 1929 کا، جس میں علامہ اقبال محمد جمیل بنگلوری کو لکھتے ہیں
कि आपको जावेदनामा का और इंतज़ार करना पड़ेगा और ये नज़्म टीपू सुल्तान की उसका ख़ास हिस्सा होगी। फ़ारसी में लिखी इस नज़्म का उन्मान है पयाम सुल्तान शहीद बारूद कावेरी, टीपू सुल्तान का कावेरी नदी के लिए एक पैगाम। और अल्लामा इकबाल ने टीपू सुल्तान की सीरत को उनकी वसीयत की शक्ल में अपनी उर्दू नज़म में खूबसूरती के साथ कलमबंद किया है, टीपू सुल्तान की वसीयत के नाम से। अल्लामा इकबाल और टीपू सुल्तान तारीख का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे बीच मौजूद हैं इन नज़मों के ज़रिए और हम तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम तक इनका पैगाम तभी पहुंचेगा जब हम उन्हें याद करेंगे।